علي حبه جنة قسيم النار الجنة وسي المصطفى حقا إمام أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ صدق اللہ العلی العظیم کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم کہ ہم ان کو اپنی آیات اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے، یعنی دنیا کے کائنات کے اطراف میں ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے، وفی انفسہم اور ان کے اپنے نفسوں میں بھی ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ بس یہ اسلام نے جو دو رستے بتائے ہیں وہ ایک ذات کے ذریعہ مبدا تک پہنچنا، اپنی ذات کے ذریعہ انسان اپنی ذات کو پہچانے تاکہ اپنے رب کو پہچان سکے، اور شناخت ذات ہی شناخت پروردگار کا زینہ ہے۔ فرمایا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اپنے نفس کو پہچاننا ہی انسان کو وسیلہ انسان کے لیے بنتا ہے رب کی پہچان کا، اور انسان اپنے آپ کو جب پہچانے گا، جتنی زیادہ اپنی شناخت ہوگی انسان سمجھے گا کہ میں اشرف المخلوقات ہوں، مجھے اس دنیا میں جو بھیجا گیا ہے اور مجھے اشرف المخلوقات کائنات کی تمام مخلوقات کا مخدوم بنا کر بھیجا گیا ہے، تو جو تاج شرف میرے اوپر رکھا گیا ہے میرے سر پر، یہ اس کا تقاضا کیا ہے، یہ مجھ سے کیا چیز طلب کر رہا ہے، کیا باقی مخلوقات کی طرح ہی میری زندگی ہونی چاہیے یا اس سے میں ایک الگ شے ہوں تاکہ میں ایک مقام تک پہنچ سکوں۔ اور یقیناً اگر انسان اس طرف توجہ دے، معارف الہی کو اپنے دل میں موجزن کرے، تو انسان ان مقامات کو حاصل کر سکتا ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ اگر ان مقامات تک یہ خاکی انسان بھی پہنچ جائے تو نوری مخلوق یعنی جو میرے فرشتے ہیں ان سے بھی افضل ہے۔ کوئی دہریہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا، دہریہ یعنی خدا کا انکار کرنے والا کہ کوئی خدا موجود نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ کسی مذہب کا ماننے والا ہو، ہر مذہب کسی نہ کسی خدا کے وجود کا عقیدہ رکھتا ہے، چاہے وہ بتوں کو اپنا خدا مانتے ہیں یا کسی شے کو بھی اپنا خدا مانتے ہیں، لیکن کسی کو بہرحال خالق مانتے ہیں، وہ کسی کو اپنا پروردگار مانتے ہیں۔ دہریہ وہ نظریہ ہے کہ دہریت جو ہے، لادینیت یا ایتھیسٹ جس کو کہا جاتا ہے، وہ ہے کہ جو کسی خدا کا قائل نہیں ہے۔ امام علیہ السلام کی خدمت میں دہریہ آتا ہے اور آ کر سوال کرتا ہے کہ خدا کے وجود کے اوپر دلیل کیا ہے، آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ خدا موجود ہے؟ امام علیہ السلام نے اس سے یہی سوال کیا، کیا تو اس وقت خود موجود ہے یا نہیں ہے؟ یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جو شخص پڑھا لکھا ہو، جس طرح کلم الناس علی قدر عقولہم، ائمہ کے پاس اگر لوگ آتے تھے، ائمہ ان سے ان کی عقل کے مطابق، ان کی سطح فکری کے مطابق بات کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی جو ہے وہ ان پڑھ ان کے پاس آیا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ میں خدا کے وجود پہ دلیل چاہتا ہوں، تو امام علیہ السلام نے کیا اس کے جواب میں کیا جواب دیا جو اس کی عقل کے مطابق ہو۔ امام علیہ السلام نے پوچھا کہ تم اگر ایک جگہ پہ دھواں دیکھو، آگ تمہیں نظر نہ آئے تو تم کیا سمجھتے ہو؟ کہتا ہے کہ وہ آگ اگرچہ نظر نہیں آ رہی لیکن دھواں نظر آ رہا ہے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ یہاں پر آگ لگی ہوئی ہے۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ تم نے آگ نہیں دیکھی تو آگ کے ہونے کا یقین تمہیں کیسے ہو گیا؟ کہتا ہے کہ میں نے آگ کی نشانی دیکھی ہے جو کہ دھواں ہے۔ کہا کہ ایک نشانی جو آگ کی ہے یعنی دھواں، ایک نشانی دیکھ کر تجھے آگ کے ہونے کا یقین ہو جاتا ہے، کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ کی نشانی ہے۔
تو جب اس نے پوچھا کہ اللہ کے وجود کے اوپر کیا دلیل ہے، تو امام نے فرمایا کیا تو موجود ہے یا نہیں ہے؟ پڑھا لکھا تھا، سمجھ گیا، کہتا ہے کہ مجھے میرا جواب مل گیا، میں موجود ہوں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ موجود ہے۔ وہیں پر امام کے قدموں میں گرا اور اسلام قبول کیا۔ یہ ہر ایک شخص کو کل من الناس علی قدر عقولہم، جو اس کی کلاس ہے، جو اس کی سطح ہے، اس کے مطابق اس سے بات کی جائے۔ تو دیکھیں کہ امام کی ایک لفظ نے اس کو گمراہی سے نکال کر، انسان کا نفس کی پہچان ہی در حقیقت انسان کے رب کی پہچان ہے، اس کے معرفت نفسی اور پروردگار کی معرفت۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین اسلام نے فرمایا، اور اس سے پہلے پیغمبر گرامی اسلام نے، دونوں فرامین ملتے جلتے ہیں۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ اول العلم معرفتہ، فرمایا کہ علم کی ابتدا، علم کی الف بے اس ذات کی معرفت ہے، اس ذات کو پہچاننا علم۔ انسان جو ہے وہ باقی مخلوقات سے کس لیے ممتاز ہے کہ اس کے پاس علم ہے؟ وہ علم کو اپنی عقل کے مطابق استعمال کر کے اس سے نتیجہ اخذ کر سکتا ہے، اس سے اپنی معنوی جو ہے وہ تشنگی کو بھی دور کر سکتا ہے، اور مادی طور کے اوپر بھی وہ انسان عقل کو استعمال کر کے علم کی روشنی میں وہ ترقی کر سکتا ہے۔ علم کی ابتدا کیا ہے؟ معرفت ذات خدا ہے۔ اس کا مطلب پیغمبر کے فرمانے کے مطلب ہے کہ اگر کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا عالم ہو جائے لیکن اگر اللہ کو نہیں پہچانتا، اس کو علم کی الف بے کا بھی نہیں پتا۔ اس ذات کی پہچان ہی کیا ہے؟ علم کی الف بے ہے، اول العلم۔ اور وہیں جہاں پر پیغمبر نے فرمایا، وہیں پر مولا امیر المومنین اسلام نے فرمایا اول الدین معرفت الجبار، دین کی الف بے اس ذات جبار کی معرفت ہے، اس کو پہچاننا دین کی ابتدا ہے۔ اول الدین، دین کا شروع ہی، پہلی اینٹ اور بنیاد ہی کیا ہے؟ وہ اس ذات کو پہچاننا ہے۔ اور یہ دعائے معرفت کئی مولانا حضرات ذاکرین بیان کرتے ہیں، اس کو ہر مجلس سے پہلے وہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم عرفنی نفسک، اے اللہ اپنے ذات کی معرفت عطا فرما، اپنی ذات کی معرفت عطا فرما۔ کیوں؟ فَإِنَّكَ إِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ نَبِيَّكَ، اے اللہ اگر تجھے پہچان نہیں سکا، اول الدین معرفت الجبار، اس کو ذہن میں رکھیں، دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے۔ اگر اس کی معرفت ہوگی تو کون کون سی معرفت ہو جائے گی؟ اگر اس کی معرفت نہ ہوئی تو کس کس معرفت سے میں محروم ہو جاؤں گا؟ فرمایا کہ اپنی ذات کی معرفت عطا فرما، اگر تو مجھے اپنی ذات کی معرفت عطا نہیں کرے گا، لم اعرف نبیک، تیرے نبی کو نہیں پہچان سکوں گا۔ ظاہر ہے نبی تو نمائندہ ہے نا، اللہ کا نمائندہ، جس کا نمائندہ ہے اس کو تو تب پہچانوں گا جب اس ذات کو پہچانوں گا جس نے اس کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ جب تجھے پہچانتا ہوں گا تو تیرے نبی کو پہچانوں گا۔ یہ الگ بات ہے کہ تیرے نبی کے ذریعے ہی ہم نے تجھے پہچانا ہے۔ انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ان کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے لوگوں نے لا الہ الا اللہ کہا، ان کے ذریعے ہم اللہ تک پہنچے ہیں۔ لیکن معرفت خدا کے نتیجے میں معرفت نبی ملتی ہے، اور معرفت نبی کے بارے میں پھر فرمایا اللہم عرفنی نبیک، اے اللہ اپنے نبی کی معرفت عطا فرما۔ فإنک ان لم تعرفنی نبیک لم اعرف حجتک، اگر میں تیرے نبی کو نہیں پہچان سکوں گا تو تیری حجت کو نہیں پہچان سکوں گا۔ اگر تیرے نبی کی معرفت نہ ملی تو تیری حجت کو میں کیسے پہچان سکوں گا؟ جو نبی کا نمائندہ ہے اس کو میں کیسے پہچان سکوں گا؟ جو نبی کا نائب ہے، اگر اس طرح کہا جائے تو بہتر ہے، نبی کا نائب، نبی کا جو جانشین ہے، جو نمائندہ الہی نبی، اسی طرح نمائندہ الہی حجت ہے، اس کو پہچاننا کس کا لازمہ ہے؟ معرفت نبی کا۔ اور معرفت نبی مل گئی تو معرفت حجت بھی مل گئی۔ اور پھر فرمایا اللہم عرفنی حجتک، اے اللہ اپنی حجت کی معرفت عطا فرما۔ اور حجت کی معرفت کتنی ضروری ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ کی معرفت دین کی ابتدا ہے، اللہ کی معرفت نبی کی معرفت تک لے کر جاتی ہے، اور نبی کی معرفت حجت کی معرفت تک لے کر جاتی ہے۔ اگر پہلی معرفت سے محروم ہوا تو دوسری سے، دوسری سے محروم ہوا تو تیسری سے، اور اگر تیسری سے محروم ہو گیا تو پھر کیا نقصان ہے؟ فَإِنَّكَ إِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ ضَلَلْتُ عَن دِينِي،
اگر تو اپنی حجت کی معرفت عطا نہیں کرے گا میں تیرے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ انسان تو بڑا بعد میں آیا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ اس وقت کا جانور کی زندگی کیسی تھی اور انسان کی زندگی کیسی تھی۔ آج 21ویں صدی میں دیکھ لیجئے جانور وہیں کا وہیں ہے، کیونکہ اس نے کیا کیا؟ ترقی نہیں کی۔ جس طرح وہ زندگی گزار رہا تھا آج بھی اس کی زندگی میں ذرا برابر فرق نہیں ہے۔ انسان کی زندگی کیوں تبدیل ہو گئی؟ انسان کو اللہ نے وہ طاقت دی جس کو عقل کہا جاتا ہے، وہ طاقت دی کہ جس کو کمال کہا جاتا ہے، کمال تک پہنچنے کی جو تشنگی اور پیاس ہے وہ انسان کو اللہ نے عطا فرمائی، وہ اللہ نے اس کو انسان کو عطا فرمائی۔ اور دیکھیے کہ اس کے نتیجے میں انسان آج کہاں پہنچ گیا۔ آج جو ہے وہ انسان جو ہے وہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ سے آج سے کئی ارب سال پہلے کی تصویر کھینچنے پر قادر ہو چکا ہے۔ جو سب سے آخری ٹیلیسکوپ آئی ہے آپ چند ملکوں نے مل کے بنائی ہے، اس میں جو تصویر کھینچی گئی ہے، جو پڑھے لکھے سائنس سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں، انہوں نے کائنات کی ابتدا کے کچھ عرصے بعد کی تصویریں اس ٹیلیسکوپ نے کھینچ لی ہیں۔ تو یہاں تک انسان کی عقل پہنچ چکی ہے، انسان کمال کی طرف جاتا ہے۔ کمال ہی انسان کی جو ہے وہ ایک خصوصیت ہے کہ انسان کو جو ہے وہ اس کی عقل ایک جگہ جمود کی کیفیت میں نہیں رہنے دیتی کہ تو غاروں میں ہے تو غاروں میں ہی رہے، پتھروں کی زندگی گزار، نہیں، بلکہ اپنے آپ کو کمال کی طرف لے جا۔ جہاں انسان کو مادی کمال کی ضرورت ہے وہیں انسان کو معنوی کمال کی بھی ضرورت ہے، اور معنوی کمال کا لازمہ پہلی چیز معرفت پروردگار ہے۔ جتنا نظام ہدایت میں نے عرض کیا اس ذات کی معرفت ہم قصیدوں میں سنتے آئے ہیں اور پڑھتے آئے ہیں کہ اگر معرفت کرائی ہے، اگر پہچان کرائی ہے کبریا کی تو وہ حسین نے کرائی ہے۔ ان نمائندوں نے، ان الہی نمائندوں نے، ان حجج خدا نے اس ذات کی معرفت کروائی ہے، اس کی پہچان کروائی ہے۔ اور کس طرح پہچان کروائی ہے؟ ان کی عظمت انسان دیکھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عقل انسانی ان کی عظمت کا احاطہ کرنے سے قاصر ہے۔ انسانی عقل ائمہ میں سے کسی ایک امام کو آپ لے لیجئے جن کے ہم ماننے والے ہیں، جن کے شیعہ ہونے کا ہمیں دعویٰ ہے، کسی ایک ہستی کو لے لیجئے، ان کی سیرت طیبہ کو آپ پڑھنا شروع کیجئے، انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ ایک انسان اس حد تک بھی فضیلتوں کا مالک ہو سکتا ہے، ایک انسان اس حد تک بھی وہ صاحب کمال ہو سکتا ہے۔ لیکن جب انسان دیکھتا ہے کہ یہ شخصیت، یہ وجہ ہے کہ جب کسی شخص نے کہا تھا کہ میں جب علی کے فضائل پڑھوں تو میرا دل کرتا ہے کہ علی کو سجدہ کروں، لیکن جب میں نماز کے وقت دیکھتا ہوں کہ علی بھی اللہ کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہے تو سمجھ جاتا ہوں کہ سجدے کے لائق وہ ذات ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، محمد وآل محمد پر بلند تر صلوات۔ ہر موقع پہ پہچان کروائی ہے۔ سجدہ ہے تو علی پہچان اپنے خالق کی کروا رہے ہیں، اگر یوم خندق ضربت لگا رہے ہیں تو اپنے خالق کی پہچان کروا رہے ہیں۔ ہر موقع پہ علی پہچان کروا رہے ہیں، فقط علی نہیں، علی و اولاد علی۔ جب ان کی عظمتوں کو دیکھتا ہے تو انسان پھر اس خالق کی عظمت کو پہچانتا ہے۔ مجھ سے ممکن ہی نہیں تجھ کو سمجھنا یا رب، علامہ اقبال سے منسوب ہے، مجھ سے ممکن نہیں تجھ کو سمجھنا یا رب، جس کا بندہ ہو علی سا وہ خدا کیا ہوگا۔ یا علی، جس کو علی سجدہ کر رہے۔ اور یہ نماز ہم جو پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، عام طور پہ میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ اس کا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ تو حی و قیوم ہے۔ قیوم کا مطلب قائم نہیں، قیوم کا مطلب یعنی خود اپنی ذات میں قائم، اپنی ذات میں قائم، یعنی اس کو قائم رہنے کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تیرے اور میرے سجدوں کی ضرورت نہیں، بلکہ یوں کہوں کہ تیرے اور میرے ٹوٹے پھوٹے سجدوں کی ضرورت نہیں۔ سجدہ یہاں میں کر رہا ہوں اور دماغ میرا کہیں اور ہے۔ جس کو علی سجدہ کرے، جس کو محمد مصطفیٰ سجدہ کرے، اس سے ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر،
اللہ اکبر یا رسول اللہ اللہم صلی علی محمد۔ بس اس کا کمال یہ ہے کہ انسانیت کی معراج، شناخت پروردگار، معرفت الہی کا جو اس کا نتیجہ ہے وہ انسانیت کی معراج، انسانیت کا کمال، انسان کمال کی حد تک پہنچتا ہے۔ اور دیکھیے جتنا اللہ کو جس نے پہچانا ہے اتنا وہ کمال کی منزل پہ پہنچا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی با کمال شخصیات گزری ہیں، نمائندگان الہی سے بڑھ کر کون با کمال ہے؟ جتنی با کمال ہیں اس وجہ سے ہیں کہ معرفت الہی سب سے زیادہ ہے۔ یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اللہ اکبر۔ دعائے عرفہ پڑھ کے دیکھیے، دعائے کمیل پڑھ کے دیکھیے، دعائے ابو حمزہ صومالی پڑھ کے دیکھیے۔ کہا کہ ہم تو مخلوق کے ذریعے خالق تک پہنچتے ہیں، یعنی آپ اور میں اللہ کو پہچاننے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ مخلوق کی۔ سورج کو دیکھتے ہیں اللہ یاد آتا ہے، پہاڑ کو دیکھتے ہیں اللہ یاد آتا ہے، سمندر کو دیکھتے ہیں اللہ یاد آتا ہے، یعنی اللہ کی مخلوقات، عجائبات قدرت کو دیکھ کے، نمک کی کان کوئی مہمان آتا ہے اس کو دکھانے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھ کے سبحان اللہ نکلتا ہے کہ واقعاً جو ہے وہ اللہ اس کا خالق ہے۔ یہ آپ اور میں مخلوق کے ذریعے خالق تک پہنچے ہیں۔ ہم جن کے ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم مخلوق کے ذریعے خالق تک نہیں پہنچے، ہم خالق کے ذریعے خالق تک پہنچے ہیں۔ کہا کہ وہ چیز کیف یستدل علیک بما هو فی وجودہ مفتقر الیک، اس معرفت، یہ معرفت کے بھرے ہوئے جملے انسان پڑھے، واقعاً ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ادھر سے الہام ہو رہا ہے اور ادھر سے جملے زبان پر جاری ہو رہے ہیں۔ فرمایا کہ اس چیز کو تیری دلیل کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق کلام کر رہے ہیں، دھوئیں کے ذریعے کہ دھواں نشانی ہے آگ کی، اسی طرح یہ کائنات نشانی ہے اللہ کی، مخلوق کے ذریعے لوگوں کو خالق سے جوڑ رہے ہیں، لیکن ساتھ جب اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو پھر اس طرح ڈائریکٹ رابطہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ چیز تیری دلیل کیسے ہو سکتی ہے جو اپنے وجود میں ہی تیری محتاج ہے؟ یعنی سورج کو تیری دلیل بناؤں، سورج بھی قائم رہنے کے لیے تیرا محتاج ہے۔ چاند کو دلیل بناؤں، زمین کو بناؤں، آسمان کو بناؤں، انسان کو بناؤں، وہ شاید تیری دلیل کیسے ہو سکتی ہے کہ جو اپنے وجود میں ہی تیری محتاج ہے؟ تو خود اپنے ہونے پر سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور کیوں دلیل ہے؟ جب کسی نے کہا کہ کیوں نظر نہیں آتا، فرمایا اس وجہ سے نظر نہیں آتا بشدت وجودے، کہ مثال اور لیسا کمثلہ شیء، وہ اس کے ساتھ کسی کی مثال نہیں دی جا سکتی، لیکن چونکہ معصوم سے منسوب ہے کہ انسان اگر سورج کی جانب دیکھے تو سورج کی جانب نہیں دیکھ سکتا، سورج کی روشنی کی وجہ سے، اس کے شدت وجود کی وجہ سے، تو اگر مخلوق کو اس کے زیادہ نورانی ہونے کی وجہ سے نہیں دیکھا جا سکتا تو خالق کو ہماری آنکھیں کیسے دیکھ سکتی ہیں؟ خالق کو اگر دیکھا جا سکتا ہے تو بصیرت کی آنکھوں سے۔ اور جب کسی نے پوچھا تھا امیر المومنین علیہ السلام سے، یا علی آپ کیسے اس رب کی عبادت کر لیتے ہیں جس کو آپ نے دیکھا نہیں؟ ہمارے سامنے تو بت موجود ہوتا ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، آپ کیسے اس رب کی عبادت کرتے ہیں جس کو آپ نے دیکھا نہیں؟ فرمایا تھا کہ علی اس رب کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو دیکھا نہ ہو، لیکن فرمایا میں علی نے اس رب کو بصارت سے نہیں دیکھا، بصیرت سے دیکھا ہے، ان آنکھوں سے نہیں دیکھا، ان آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے۔ اچھا، جسم و جسمانیت سے مبرہ ہونے کو بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی مجبوری ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ نہیں ہے، اس کو کسی کے ہاتھوں کی ضرورت ہے، اس کی آنکھیں نہیں ہیں، اس کو کسی کی آنکھوں کی ضرورت ہے۔ نہیں، وہ اللہ الصمد ہے، اس کو کسی کے ہاتھ یا کسی کی آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ کو میں محتاج کہوں کہ وہ محتاج ہے تو پھر وہ میرا اللہ نہیں ہے۔ کسی اور کا خدا محتاج ہو سکتا ہے، تیرا اور میرا اور علی کا خدا محتاج نہیں ہو سکتا، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جو کہتے ہیں کہ متکلم ہے اللہ، صفات ثبوتیہ میں بچوں کو پڑھاتے ہیں، یعنی زبان نہیں رکھتا، اور زبان نہ رکھنے، اس کا کمال یہ ہے کہ زبان نہ رکھنے کے باوجود خود بھی کلام کر سکتا ہے اور جس چیز میں چاہے کلام کی طاقت پیدا کر سکتا ہے۔ نبی موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ جاتے ہیں اور جا کر اللہ سے کلام کرتے ہیں، درخت میں سے آواز آتی ہے،
پیغمبر گرامی اسلام کنکریاں اٹھاتے ہیں اپنے ہاتھ پہ، کنکریاں کلمہ پڑھنا شروع کر دیتی ہیں، رسالت کی گواہی دینا شروع کر دیتی ہیں۔ کس نے بولنے کی طاقت دی؟ اس نے کہ جو لا لسان ہے، جس کی اپنی زبان کوئی نہیں ہے، اس کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں، اس کو بولنے کے لیے زبان کی ضرورت نہیں، اس کو کوئی کام کرنے کے لیے ہاتھوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے کا مطلب یہ ہے کہ یفعل ما یشاء، جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے، وہ اپنے کاموں میں با اختیار ہے اور مکمل با اختیار ہے، اس کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کے لیے کوئی ند ہے، نہ اس کے لیے ضد ہے، نہ کوئی اس کا وزیر ہے، لا وزیر لہ ولا مشیر لہ ولا ند لہ ولا مثل لہ۔ الحمدللہ الاول فلا شیء قبلہ والآخر فلا شیء بعدہ۔ نہج البلاغہ کا خطبے کا اقتباس ہے، خطبہ نمبر 96۔ حمد ہے اس ذات کے لیے، حمد ہے اس اللہ کے لیے جو اول ہے اور اس سے پہلے کوئی شے نہیں ہے، اور وہ آخر ہے جس کے بعد کوئی شے نہ ہوگی۔ اور پھر امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جب اول و آخر کہا جاتا ہے تو وہ قدیم ہے، یعنی زمانے سے پہلے تھا، جب زمانہ نہیں تھا تب بھی وہ ذات تھی۔ تمام مخلوقات بعد میں خلق کی ہیں اللہ نے، جتنی بھی مخلوقات ہیں، انبیاء ہیں، رسل ہیں، کائنات کا نظام ہے اور نظام تکوین ہے، نظام تشریح ہے، یہ اللہ نے بعد میں مرتب فرمایا، بعد میں خلق کیا، لیکن پہلے اس کی اپنی ذات، فقط ذات پروردگار موجود تھی۔ پیغمبر اکرم خود فرما رہے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، کائنات کی تخلیق سے پہلے، سب سے پہلے اللہ نے جو شے خلق کی ہے وہ میں محمد مصطفیٰ کا نور خلق کیا ہے، یعنی اللہ کی ذات اس سے پہلے تھی، پیغمبر کا نور خلق ہونے سے اللہ کی ذات پہلے تھی۔ پیغمبر کا نور فقط خلق نہیں کیا بلکہ اسی زبان وحی سے ہم نے سنا ہے انا وعلی من نور واحد، فقط میں اکیلے کا نور خلق نہیں ہوا، میرے ساتھ میرے بھائی علی کا نور بھی خلق ہوا ہے۔ تو وہ اول و آخر کا مطلب ہے کہ ایک وقت تھا کہ جب اس کے علاوہ کوئی موجود نہ تھا، اور آخر ہے، سب چیزوں کے بعد میں ہے۔ لو کان قبلہ شیئا کان الاول، 8ویں امام فرما رہے ہیں کہ اگر اس سے پہلے کوئی شے موجود ہوتی تو وہ اول ہوتی، اگر اس کے ساتھ بھی کوئی شے موجود ہوتی تو وہ بھی اول ہوتی، وہ اول خود اکیلا ہے، اور اگر اس کے جو ہے وہ اگر اس سے پہلے کوئی چیز موجود ہوتی تو وہی خالق ہوتا جو اس سے پہلے موجود ہے، وہ پھر یہ خالق نہ ہوتا بلکہ وہ خالق ہوتا۔ انسان کی سب سے قریب اعضاء میں سے سب سے اس عضو کا اللہ نے ذکر کیا کہ جو انسان سمجھتا ہے کہ میرے سب سے زیادہ قریب ہے، یا اس کو میری زندگی کا جو وسیلہ قرار دیا جاتا ہے وہ میری شہ رگ ہے، اور فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیری شہ رگ سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوں، یعنی تیرے ذہن میں جو آنے والے وہم و گمان ہیں، خیالات ہیں، وہ تیرے ذہن میں بعد میں آئیں گے، پہلے مجھ تک پہنچ چکے ہوں گے، ان کا علم میرے تک آ جائے گا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ، سورہ عنکبوت کی آیات یہ پڑھ کے دیکھیے، معرفت اور معارف الہی سے بھری ہوئی آیات ہیں، آیت نمبر 61، آیت نمبر 62، آیت نمبر 63، سورہ العنکبوت۔ فرمایا کہ یہ لوگ، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے تو ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے چند لوگوں کو بنایا، چند ہستیوں کو بنایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ ریٹائرمنٹ لے لی ہے، اب سارا نظام وہ چلا رہے ہیں۔ عقیدہ تفویض کا قائل ہونا، ائمہ نے ان کو رحمت خدا سے دور قرار دیا ہے جو عقیدہ تفویض کا قائل ہے۔ فرمایا کہ وہ ان سے پوچھو نا مشرکین سے کہ تم اللہ پر ایمان کیوں نہیں رکھتے، ان سے پوچھو من خلق السماوات والارض، کس نے یہ آسمان اور زمین بنائے ہیں؟ تمہارے 360 بت جو خانہ کعبہ میں رکھے ہیں، کیا انہوں نے آسمان و زمین بنائے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ تو اللہ نے بنائے ہیں۔ تو اللہ نے بنائے ہیں تو پھر اس پر ایمان کیوں نہیں رکھتے؟ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہمارا عقیدہ صرف یہ ہے کہ اللہ نے بنائے ہیں اور ان 360 کے حوالے کر دیے ہیں، اس لیے ہم جو ہے وہ ان کو سجدہ کر رہے ہیں کہ سارا نظام جو ہے وہ ان کے پاس ہے۔ فرمایا نہیں، جس طرح بنایا اللہ نے ہے اس کو چلانے والا بھی اللہ ہے۔ وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ، کس طرح وہ نظام چلا رہا ہے، ماں کے رحم میں تمہاری تصویریں بھی وہ بنا رہا ہے، تم کس شکل کے ہوگے، فقط شکل نہیں، آج تو جتنی سائنس ترقی کر رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے قریب انسان کو کر رہی ہے۔ وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، جو جس طرح چاہتا ہے ماں کے رحم میں تمہاری شکلیں بناتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جس طرح خدا سے دور تھی دنیا،
لادینیت کی طرف تھی دنیا، لیکن جو جو سائنس ترقی کر رہی ہے لوگ اللہ کی اس قدرت کو اور اللہ کی خالقیت کو پہچان رہے ہیں کہ فقط شکل بنانا تو پھر دور کی بات ہے، ایک انسان کے دوسرے انسان سے فنگر پرنٹ نہیں ملتے۔ آپ گئے پڑھے لکھا کوئی افسر پی ایچ ڈی جاتے ہیں آپ کسی جگہ پہ اور جا کر سائن کرتے ہیں کہ فلان جگہ ہے، تو آپ سائن تو کر لیے، اب جو آفیسر ہے وہ کہتا ہے کہ انگوٹھا بھی لگائیے، آپ کہیں آپ نے سائن کر دیے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، سائن انسان کے بنائے ہوئے ہیں، انگوٹھا اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ سائن کے اندر 2 نمبری ہو سکتی ہے، انگوٹھے میں 2 نمبری نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خالقیت میں، اللہ کی فطرت میں کوئی تبدیلی، کوئی 2 نمبری نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ بس انسان جو جو ترقی کرتا جائے گا انسان اللہ کے قریب ہوتا جائے گا۔ اب اور سلسلہ آ گیا کہ لوگ اپنے فنگر پرنٹ پہ کچھ اور جیلی فنگر پرنٹ لگا لیتے تھے، اب جو ہے وہ آئی سکین آ گیا ہے کہ انسان کی جو ہے وہ آنکھیں جس طرح ایک انسان کی آنکھ ہے دوسرے انسان کی ویسی آنکھ نہیں ہے، اس حد تک وہ مصور ہے۔ تو کائنات بنانے والا بھی اور کائنات کو چلانے والا ہے۔ هو الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کیا نظام ہے؟ خلق بھی تمہیں اسی نے کیا، هو الذی خلقکم ثم رزقکم، یہ کوئی غالیہ مکسر نہیں بیان کر رہا، یہ اللہ بیان کر رہا ہے، قرآن کی آیت بیان کر رہا ہے۔ خلق بھی تمہیں اسی نے کیا، رزق بھی تمہیں اسی نے دیا، ثم یمیتکم ثم یحییکم، تمہیں مارے گا بھی وہی، تمہیں زندہ بھی وہی کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم نے پیش بھی اسی کی بارگاہ میں ہونا ہے۔